السلام علیکم دوستوں، کل کی گفتگو میں ہم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ امام حسین ایک مقصدیت کے تحت مدینے سے نکلے تھے کوفہ کی طرف، اور وہ مقصدیت جو تھی وہ بنائے اسلام جو تھی، اسلام کی بنیاد، اسے بچانا تھا۔ صرف قتل ہونا مقصد نہیں تھا، قربانی دینا مقصد نہیں تھا، ہیرو بننا نہیں تھا، اسلام بچانا تھا، وحدانیت بچانی تھی، اپنے نانا کے پیغام کو بچانا تھا، اور اس پہ کوئی سیاست نہیں کرنی تھی۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے، یہ سیاست ہے دو قبیلوں کی۔ ایسا نہیں ہے۔ جو سیاست کرتے ہیں ان کا بھی تذکرہ میں کروں گا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ امام حسین جو تھے وہ نانا کا دین بچا رہے تھے، اللہ کی وحدانیت بچا رہے تھے، صرف قربانی بھی نہیں دے رہے تھے، ورنہ قربانی مدینے میں دے تھے، مکے میں دے تھے، سر دونوں جگہ کٹ سکتا تھا، مگر صرف سر کٹانا مقصد نہیں تھا، زندگیاں بچانے کا پیغام دینا تھا۔ انسانیت اور امن پسندی کی جو معراج تھی اس کو ایسے اجاگر کرنا تھا جیسے سورج کی جو چمکتی ہوئی روشنی ہوتی ہے، لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ حسین نے کیا کیا۔ ایک مقام آتا ہے کہ جب سفر میں ان کے سفیر مسلم کے شہید کیے جانے کی اطلاع ملتی ہے، اور یہ وہ موقع ہے جب حر ابن ریاحی کہ جو کہ یزید کے لشکر کا ایک سپہ سالار ہے، وہ ہدایت کے مطابق انہیں گھیر کر کوفے کی طرف لے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور امام حسین بھی اسی طرف جا رہے تھے، مگر اب امام حسین اپنا ارادہ بدلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اب کوفے جانا مناسب نہیں ہے، وہاں غدار ہیں اور دغاباز ہیں، دھوکے باز ہیں، میں واپس مدینے چلا جاتا ہوں۔ میں نے کل بات کی تھی کہ 3 نکات شب عاشور بھی دیے تھے عمر ابن سعد کو، لیکن جو حر ہے وہ انکار کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ میرا کام ہے آپ کو کوفے تک لے کر جانا، یہ میری ڈیوٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اور امام حسین واپس جانا چاہتے ہیں، اب مجبور ہیں، جنگ بھی نہیں کرنا چاہتے، تو اس کے ساتھ مجبوراً بحیثیت ایک موبائل قیدی چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر نیگوشیٹ بھی کرتے ہیں، ان کی نیگوشیشن اس پہ آتی ہے، اچھا بھائی ایسا کرتے ہیں، کچھ ایسے راستے پہ چلتے ہیں کوفہ بھی نہ جائے اور مدینے بھی نہیں، اور تو اپنی خط و کتابت رکھ، اور جو ہوگا دیکھی جائے گی، اور باقی سب آپ کو پتا ہے کربلا پہنچے۔ حر کا میں نے ذکر اس لیے کیا ہے کہ میں آپ کو ایک یہ ویڈیو جو ہے وہ میں سناؤں گا، اس کو غور سے سنیے گا۔ آپ اور ایم کیو ایم کی جو گزشتہ قیادت تھی وہ اس یوفوریا میں مبتلا تھی کہ کسی بھی طریقے سے معاملات کو جو اربن اور رورل سندھ کا مینڈیٹ ہے اس کو کسی بھی طریقے سے ساتھ لے کر چلا جائے۔ اچھا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ حر کون ہے؟ جو یزید کی فوج میں تھا، مگر اس کو احساس ہوا کربلا پہنچ کر کہ میں نے غلطی کی، اور جب اس نے غلطی کا احساس کیا تو امام حسین سے معافی مانگی، اور معافی مانگ کے سب سے پہلے قربانی دی۔ اس کو کہتے ہیں حریت، حر کی حریت، اردو زبان کی نہیں۔ حریت پسند تو بہت ہوتے ہیں، مگر جو حر جو ہے حریت کا، اس کی عظمت علیحدہ ہے۔ گناہگار تھا، توبہ کی، ساتھ آ گیا امام حسین کے۔ آپ نے ابھی ویڈیو دیکھی، اچھی طرح سے چہرہ بھی دیکھا۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے 18ویں ترمیم پہ دستخط کیے نہیں کیے، سابقہ قیادت کی بات کر رہے ہیں، کوئی مذمت نہیں ہے، کوئی ملال نہیں ہے، بلکہ عذر دے رہے ہیں۔ عذر کیا دے رہے ہیں؟ دوبارہ سن لیجئے عذر۔ آپ اور ایم کیو ایم کی جو گزشتہ قیادت تھی وہ اس یوفوریا میں مبتلا تھی کہ کسی بھی طریقے سے معاملات کو جو اربن اور رورل سندھ کا مینڈیٹ ہے اس کو کسی بھی طریقے سے ساتھ لے کر چلا جائے۔ آپ نے کہیں مذمت سنی؟ کہیں پر آپ نے پشیمانی سنی؟ اس کو کہتے ہیں ڈھٹائی، اس کو کہتے ہیں کوفیت، حریت نہیں، کوفیت، کہ اپنے اس منحوس ناجائز بات الطاف کی مذمت ان کے منہ سے نکل نہیں سکتی۔ مال کمایا مشرف دور میں، مال کمایا جام صادق کے دور میں، مال کمایا
زرداری کے دور میں، اور اب پھر بلدیہ کے بھنگی بننا چاہتے ہیں، تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ انتخابات کے لیے متروکہ سندھ کی بھی بات کر رہے ہیں، صوبے کی بھی بات کر رہے ہیں۔ یہ منافق لوگ ہیں، ان کا تعلق جو ہے نظریے سے نہیں ہے۔ جس طرح امام حسین ثابت قدم تھے بنائے لا الہ کو بچانے کے لیے، مہاجر قوم کے ہر فرد کو جو بنیاد ہے مہاجر قومیت کی، ان کی زمین متروکہ سندھ، اس کو بچانے کی بات کرنی ہوگی۔ اب ایک آپ سندھ کے یزیدی کا بیان بھی سن لیجئے۔ ایاز لطیف پلیجو اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اگر آپ باز نہیں ہیں تو سندھ کے لوگ، میں نہیں، قومی عوامی تحریک نہیں، جی ڈی اے نہیں، سندھ کے 7 کروڑ لوگ مزاحمت کریں گے۔ ہم اگر اس نتیجے میں پہنچے کہ ہمارے خلاف سازش کو یہ نہیں ختم کر رہے، ہم 3 دن سندھ میں جنرل اسٹرائک کی کال دے سکتے ہیں۔ قومی عوامی تحریک مشاورت کر رہی ہے، 3 دن پوری سندھ کو ہم جام کر دیں گے، اس پہ باز نہیں آئے ہم 7 دن سندھ میں دوسرے مرحلے میں اسٹرائک کریں گے، اور پھر غیر معینہ مدت تک یا 1 ماہ تک۔ کراچی ہمارے لیے کوئی سادہ سا معاملہ نہیں ہے۔ آپ نے سنا سندھ کا یہ نسل پرست کھلی دھمکی دے رہا ہے، کھلی دھمکی دے رہا ہے۔ ارباب اقتدار خاموش ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تیر چلانے والے، یہ کلہاڑیاں مارنے والے یزیدی فطرت پہ عمل پیرا ہیں۔ ان کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا حسینیت سے تو خیر دور دور کا تعلق نہیں ہے۔ یہ ناجائز قابضین ہیں متروکہ سندھ پہ۔ دیکھیں، یاد رکھیں، باغ فدق کی آج بھی بحث چل رہی ہے، نہیں چل رہی ہے۔ مکہ و مدینہ تو کبھی بھی مسلمان دے ہی نہیں سکتا، سارا مسلمان مر جائے گا، ٹھیک ہے؟ بیت المقدس قبضے میں ہے، 73 سال ہو چکے ہیں، غلط تو نہیں کرا، 72 سال۔ اور اس سے پہلے کہ ایکچولی جو اسرائیل تو بعد میں بنا ہے، قبضہ تو پہلے سے ہے نا۔ برٹش مینڈیٹ جو تھا 100 سال سے اوپر کا واقعہ ہو گیا نا۔ آپ نے بیت المقدس پہ دستبرداری اختیار نہیں کی، نہ کشمیر پہ کی، نہیں کی نا۔ متروکہ سندھ کو آپ یاد ہی نہیں رکھتے، کبھی کرتے ہیں؟ آپ نے قائد کا ڈھنڈورا پیٹا۔ ایم کیو ایم کہ جو منافق ترین گروہ ہے مہاجروں کا، منافق ترین، یہ ہر الیکشن سے پہلے کبھی صوبے کی بات کرتے ہیں، گزشتہ الیکشن میں متروکہ سندھ کی بات کی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سیاسی استعمال کرنا چاہتے ہیں تاکہ اپنے ذاتی مفادات حاصل کریں۔ کیا وجہ ہے کہ ان کا لب و لہجہ؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جب الطاف کی ٹوپی کے چکر میں یہ دھمکیاں دیا کرتے تھے، گالیاں دیا کرتے تھے، آج مہاجر قوم کے لیے صرف یہ ہلکے ہلکے بیانات دیتے ہیں، اور وہ بھی بھائی بھائی کر نثار کھوڑوں کو بھائی کرتے ہیں۔ وہ کراچی کو تقسیم کر رہے ہیں، کراچی کو برباد کرنا چاہتے ہیں، اور آج سے نہیں کر رہے، مستقل کر رہے ہیں۔ یہ صرف بیانات دیتے ہیں تاکہ ان کے ہاتھ میں بلدیاتی حکومت آ جائے اور یہ چھوٹی موٹی کرپشن کر سکے۔ ان کو متروکہ سندھ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں مہاجروں، آپ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ یہ جو یزیدیت کے تیر ہیں پیپلز پارٹی کے، اور جو یزیدیت کی کلہاڑی ہے، یہ آپ حسینیوں پر، وہ حسینی جنہوں نے ان نام نہاد مسلمان بن جانے والے یزیدان سندھ کے لیے قربانیاں دی تھیں، ننگائی قبول کی تھی، بھوک قبول کی تھی، یہ آپ کو کلہاڑی اور تیر سے دھمکی دیتے ہیں۔ اور ان یزیدوں کا مقابلہ جو ہے وہ حسینیت سے ہی ہو سکتا ہے کہ آپ اٹل ہو جائیے۔ حسین نے بنائے لا الہ کے لیے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا تھا 72 رفقا کے ساتھ۔ آپ متروکہ سندھ کی کم سے کم کچھ نہیں ہے تو تحریر اور تقریر کو تو جاری رکھیں، اور ایم کیو ایم سے معافی طلب کریں جنہوں نے 18ویں ترمیم پہ دستخط کیے۔ ان سے کہیں کہ اپنے ناجائز باپ کی مذمت کرو جس نے مہاجروں کا گلا ایک نہیں 4 بار گھوٹا ہے۔ جام صادق کا دور، اس کے بعد نواز شریف کا دور، اس کے بعد مشرف کا دور، اور 18ویں ترمیم میں تو بالکل ہی تباہ برباد کر دیا۔ ایسے کام نہیں چلے گا۔ میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا، اور انشاءاللہ یہ مجلس حسین جاری رہے گی۔ میری مجلس کا انداز یہی ہوگا جو وقت کے حساب سے، اور وقت کیا کہتا ہے، یہ جوش ملی آبادی کے ایک بند میں پیش کر کے اپنی جو گفتگو ہے اس کو مختصر کرتا ہوں۔ ہاں جوش اب پکار کہ اے میر کربلا، ہاں جوش اب پکار کہ اے میر کربلا، اس 20ویں صدی کی طرف بھی نظر اٹھا۔ ہاں دیکھ یہ خروش، یہ ہلچل، یہ زلزلہ، اب سینکڑوں یزید ہیں، کل ایک یزید تھا۔ اب سینکڑوں یزید ہیں، کل ایک یزید تھا۔
طاقت ہی حق ہے، شور ہے یہ گاؤں گاؤں میں. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ سینکڑوں یزید ہیں، بھٹو یزید، پلیجو یزید، کھوڑو یزید، مقسی یزید، اٹرم شٹرم یزید، اور کوفے والے کوفی جو امام حسین کا ساتھ دینے کی بات کرتے ہیں، مہاجروں کی وکالت کی بات کرتے ہیں، مکاری کرتے ہیں، وہ MQM پاکستان میں بھرے پڑے ہیں. ناموں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بے پناہ موجود ہیں، مہاجروں کے ساتھ مکاری کر رہے ہیں. تو اب سینکڑوں یزید ہے، کل ایک یزید تھا. طاقت ہی حق ہے، شور ہے یہ گاؤں گاؤں میں. یعنی متروکہ سندھ حق ہے، مہاجروں کو اس کی بات کرنی ہوگی، اپنی زمین کی بات کرنی ہوگی. زنجیر پڑ رہی ہے پھر انسان کے پاؤں میں. یہ جو بنا رہے ہیں نا یہ کماڑی اور میڈیکل کالج کے داخلوں کا مسئلہ کرنا، کراچی کو توڑنا، حیدرآباد کو توڑنا، یہ زنجیریں ڈال رہے ہیں انسانیت کے اوپر. جوش ملی آبادی کہہ گئے، اس کو سمجھیے. آپ ان یزیدوں کے خلاف آپ کو سر اٹھانا ہوگا، نہیں اٹھائیں گے یزید سر کچل دیں گے. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.